اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پورے کرۂ ارض پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدترین بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں عبرت ناک موت دے کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور اور جابر بنا دیا، اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ تو اللہ پاک نے، جو کہ اس پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو مالک الملک اور وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، خدائی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ یہ بدبخت انسان بابل یعنی عراق کا حکمران تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سان بن نوح تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، جن میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے، جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پورے کرۂ ارض پر حکمرانی کی۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے 400 سال تک پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ یہ نہایت ہی جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ رب العزت کو ماننے کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس دور میں شرک اتنا عام تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس ناسمجھ قوم پر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے نمرودیوں کو اللہ پاک پر ایمان لانے کے لیے کہا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ قوم اتنی بدبخت قوم تھی کہ کفر اور شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس جگہ پر گئے جہاں ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں واپس آئے اور انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کی خاطر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ قوم نمرود کے پاس حاضر ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور اس میں ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حکم ربی سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک میں اس آگ میں تھا میں اللہ پاک کی خاص رحمتوں میں تھا، اور اس جیسا سکون مجھے کبھی پہلے حاصل نہ ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت قوم کو ایک بار پھر حق کی دعوت دی اور اللہ پاک کے رستے کی طرف بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بہت سمجھایا اور کفر و شرک سے باز رہنے کا کہا اور اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لانے کو کہا، لیکن نمرود نے اللہ پاک پر ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس جواب پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن میں سے ایک کو موت کی سزا سنائی گئی تھی اور ایک کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا۔ نمرود نے موت کی سزا پانے والے قیدی کو رہا کر دیا اور دوسرے قیدی کی گردن اڑا دی۔ پھر نمرود نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور دوسرے کو موت۔ اس طرح نمرود اپنی باطل دلیلیں دینے لگا اور دعویٰ کرنے لگا کہ میں ہی حقیقی خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بار پھر پوچھا کہ بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی عقل کے مطابق فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا اور وہ اپنی پوری قوم کے آگے ذلیل اور شرمندہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ پاک کے رستے پر چلنے کے لیے بلایا، لیکن نمرود باز نہ آیا اور اسی طرح کفر اور شرک پر ڈٹا رہا، اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت دینے سے تنگ آ گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو اسے بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ ناظرین، جیسے ہی نمرود نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ پاک کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ ان 3 دنوں میں نمرود نے مشرق و مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور ہتھیار جمع کیے، اور جب نمرود نے جنگ کی تیاری کر لی تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ میری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے درمیان سے سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان مچھروں کی فوج کو نمرود کی فوج پر مسلط کر دیا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی پوری فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے، اور اس فوج کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے کمرے میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنا سر دیواروں پر مارتا، اور وہ لنگڑا مچھر اللہ پاک کے حکم سے نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو تھوڑی دیر سکون محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر گزرتے ہی ویسے ہی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی۔ ناظرین کرام، اس طرح اللہ رب العزت نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو سزا دی۔ نمرود اپنی تکلیف کی وجہ سے اپنا سر سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، اور اس طرح اللہ پاک نے نمرود کو عبرت ناک موت دی، اور وہ بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ اپنا سر دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا، اور اللہ پاک نے نمرود کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ناظرین، تاریخ میں جب بھی اللہ پاک کی ذات کو کسی نے للکارا تو اللہ پاک نے اسے حقیر موت دے کر عبرت کا نشان بنا دیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عاجزی اور انکساری سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔